نے حلال انگریڈینٹس جو میک اپ میں انٹروڈیوس کیے، اس کا کیا کانسیپٹ تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ کلر کاسمیٹک انڈسٹری میں جو انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 دے آر ناٹ گڈ ٹو دا اسکن. انٹرنیشنل برانڈز استعمال کرتے ہیں جبکہ آپ کے اپنے ملک میں بہت اچھے برانڈز ہیں. تو یہ خواتین کے ساتھ اتنی ہمدردی اور اتنا ان کا خیال رکھنا، یہ کس طرح آپ کے اندر پیدا ہوا؟ لیکن ہر آپریشن ایک عورت کا جو ہے وہ 30 35 25 آپریشنز ہوتے ہیں تو وہ نارمل لگتی ہے. تو ہم ان کو پھر ان کے وظیفے دیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ پاکستان کی ایک بہترین انٹرپرینور، فلینتھروپسٹ اور ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان میں خیر کا کام کر رہی ہیں. اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے جس کی الگ سے بہت ساری خدمات ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ان کی ایک بزنس کی ایک سکسیسفل جرنی ہے جو کہ خواتین کے لیے اور میلز کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے ایک مشعل راہ فراہم کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا ٹپلیکس کا بزنس، ایک پارلر کا بزنس آپ جسے کہہ لیں، اس وقت آج سے 30 سال پہلے تقریباً اس کے کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے، اور آج جب پورے پاکستان میں ان کی 80 سے زیادہ برانچز ہیں، اب ان کا کیا ویژن ہے، یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ سارا جو ترقی کا سفر ہے یہ انہوں نے کیسے طے کیا، اور پھر یہ جو پے بیک بھی کر رہی ہیں، اس ایلیمنٹ کو بھی ہم لازمی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم مسرت مصباح صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میم پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ کراچی سے UK کب گئیں، اور ایک جو آگے بڑھنے کا جذبہ اور خاص طور پہ علم حاصل کرنے کا جذبہ، یہ اتنا زیادہ آپ کے اندر کیوں تھا؟ میں کراچی سے اپنی بیوٹیشین کی ٹریننگ لینے کے لیے لندن گئی تھی. صحیح. مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن کیونکہ میں ایک سنگل پیرنٹ بہت جلدی کم عمری میں ہو گئی، تو میرے والد نے مجھے چوائسیز دی کہ کیا آپ واپس ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، اپنی تعلیم کریں مکمل، یا کچھ اور آپ کے ذہن میں. تو میں نے کہا نہیں ڈیڈی، میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لیٹرز لکھتے تھے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اینڈ اکیڈمیز کو لیٹر لکھا. جو سب سے پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی سیلون کا تھا، یعنی کہ کاسمیٹولوجی کی ٹریننگ کا تھا. تو اس طرح سے وہ 1980 کی بات ہے، اور 1980 کے اینڈ میں میں جب واپس آئی کراچی تو پھر میں نے ڈپلیکس بیوٹی کلینک اینڈ انسٹیٹیوٹ بنایا. اچھا، مجھے ہمیشہ ایک چیز رہتی ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ اور بچے سن رہے ہیں ان کو بھی میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ جب کوئی اپنے گول سیٹ کر لیتے ہیں، جب کوئی آپ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں پھر پورا دل کے ساتھ اس میں آگے بڑھیں، فوکس ہو کے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے وہ گولز جو ہیں وہ اچیو کر لیں، یا آپ جو ہیں وہ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ پورے ہو جائیں، لیکن جس فوکس کے ساتھ، جس نیک نیتی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے، اس میں ایک تو برکت ہوتی ہی ہے. اور اگر اس میں آپ ڈٹر کر جاتے ہیں اور کوئی اور راہ آپ کو نظر آتی جو اس سے بہتر ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سو بی ویری فوکسڈ، بی ویری آنیسٹ ود یور ورک اینڈ نو یور ورک. اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کو امپارٹ کرنا چاہیے. آپ ہنر حاصل کرتے ہیں تو اس کو آگے بڑھائیے تاکہ اور لوگ بہتر طریقے سے اس میں بڑھیں. میم اب تو آپ کو ماشاءاللہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے بزنس میں کام کرتے ہوئے، آپ ہر چیز کو جانتی ہیں. لیکن آج سے 30 سال پہلے جب ایک خاتون نے بزنس شروع کیا، اور وہ بزنس بھی ایسا ہے جو کہ کچھ علاقوں میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، میں نے آپ کے کچھ اور انٹرویوز بھی دیکھے ہیں، تو وہ جب آپ نے سٹارٹ کیا، کیا چیلنجز فیس کیے اس وقت، اور اب تک آپ ان چیلنجز کو اور اپنی سکسیس کو کیسے کنٹینیو کر رہی ہیں؟ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میری عمر بھی چھوٹی تھی، اور میری سپورٹ جو تھی وہ میرے پیرنٹس تھے. لیکن جو چیلنجز میں نے فیس کیے اس وقت، اور جو آج بھی بچیاں فیس کرتی ہیں، وہ ہمارے ملک کے قوانین ہیں. ہمیں جب کبھی کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو وی مسٹ نو دا لا آف دا لینڈ، تاکہ آپ کے اندر یہ پتہ ہو کہ اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر میں غلط نہیں کر رہی ہوں تو لوگ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنا خاص پتہ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا چیلنج جو تھا وہ میرا اپنا اس فیلڈ کو چننا تھا، کیونکہ سیلون اونرز یا بیوٹی پارلر چلانے والی بچیاں
ان کے بارے میں اس زمانے میں تو زیادہ، اب تو خیر اٹس اے انڈسٹری، ایسے ہی یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ میرے والد کو کہا کہ آپ کو یہی رہ گیا تھا بزنس اپنی بیٹی کو کرانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی مرضی ہے. یعنی کہ اس وقت میرے والد جو تھے وہ بڑے ان کا ویژن بہت تھا، بالکل، اور انہوں نے یہ بہت صاف الفاظ میں ہم تمام بہنوں کو بولا کہ اب میری کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی تعلیم نہ مکمل کر لے. نا میری تعلیم اس وقت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی گریجویشن بھی کی. گریجویشن کے ساتھ ساتھ جہاں میرے گھر کے میرے بہن بھائی یا والدین چھٹیاں گزارنے ملک سے باہر جاتے تھے، وہاں پر میں اپنے کورسز کر رہی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ بھی آنا چاہیے، مجھے وہ بھی آنا چاہیے. کوئی مجھے کہلا کے یہ نہ کہے کہ آپ تو یہ جانتی نہیں ہیں تو آپ یہ کیا کریں گی. سو آئی واز ویری ایڈمنٹ کہ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ دیر از نو 99.9%، اٹ ہیز ٹو بی 100%. میم کوئی ایسا وقت آیا ہو اس ساری اسٹرگل میں، خاص طور پہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا، جب آپ ڈی موٹیویٹ ہوئی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ یہ جو کام میں نے شروع کیا پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت کبھی گزرا ہو تو اس کے بارے میں ضرور بتائیں. ایسے تو بہت سے واقعات آئے ہیں، لیکن کبھی بھی میں نے نہیں سوچا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے. میرے اندر بہت مضبوطی ہے، اور یہ مضبوطی جو ہے وہ جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میرے والدین کی وجہ سے ہے، وہاں پہ میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد بہت مضبوط ہے. میرا روزی، میرا رزق، میرا آگے بڑھنا، کامیاب ہونا، یہ سب جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو حاصل کرنا ہوتا ہے. بہتر ہو جائے گا اگر آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور خوش نیتی کے ساتھ کرتے ہیں. جو ایسے واقعات جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی اداروں سے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو جب بھجواتے ہیں تو ایک اپنا کارڈ بھجواتے ہیں یا کوئی فون کرتا ہے کہ ہمارے گھر والے آ رہے ہیں. بالکل آئیں، 100 بسم اللہ، لیکن جاتے وہ پیسے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو دس از لائک وائی، مطلب میں ایک مزدور ہوں، آپ میری مزدوری کے پیسے دیجئے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہاں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ خیال رکھ لیجئے گا، جیسے کہ ہوتا ہے لوگ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں ایتھیکلی جو تھوڑا بہت. ہاں، لیکن اگر نہ ہو یہ بات تو جی ٹیلی فون لائن کٹ گئی، بجلی کا کچھ پرابلم ہو گیا، پھر آپ کو جانا پڑتا ہے ان آفس. اس طرح کے چیلنجز بھی. جی یہ میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں. اب تو خیر سب بیٹھے بیٹھے لوگ کام کر لیتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں گھنٹوں آفیسز کے باہر بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ میں اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنے والد کو یا اپنے باقی جو کام کرنے والے لوگ ان کو تنگ نہیں کر سکتی تھی. سو یہاں تک ہوا تھا کہ کوئی ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی کیس ہوا تو اس کو میں ایکسپلین کرنے گئی کہ بھئی مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں نہیں پے کیا یا کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہ کہ آپ جو ہے وہ میرے اوپر کوئی ملبہ ہی گرا دیں. تو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور صاحبان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھٹنوں پہ لا کے دکھائیں گے. اور میں نے کہا ایسے میں نے کیا کیا، شاید بال غلط کاٹ دیا یا میک اپ غلط کر دیا. بٹ دیز ور دا چیلنجز وچ ون ہیز ٹو فیس، اینڈ اسپیشلی وومن. صحیح، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. اچھا میم، آپ نے جہاں بے شمار ترقی کی اور 1 سے 80 برانچز تک کا سفر طے کیا، میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو موٹیویشن بھی ملتی ہے، وہاں آپ نے ایک اور کام بڑا اچھا کیا، وہ آپ نے حلال انگریڈینٹس جو میک اپ میں انٹروڈیوس کیے. اس کا کیا کانسیپٹ تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور پھر اس کو آپ نے کنٹینیو کیسے کیا؟ اوکے، سو جب آپ بزنس میں بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس ری انویسٹ کرنے کے لیے پیسے بھی ہوتے ہیں یا آپ کے دماغ میں اور چیلنجنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو اس وقت میں نے کاسمیٹک انڈسٹری کی طرف دیکھا. کلر کاسمیٹک کی میں بات کر رہی ہوں. تو میں نے کہا میں بھی اپنے بنا لیتی ہوں. اس وقت حلال اور حرام کا کوئی کانسیپٹ میرے پاس نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں مطلب تہ تک پہنچ کے پھر آگے کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں. جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کاسمیٹک انڈسٹری، کلر کاسمیٹک انڈسٹری میں جو انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 دے آر ناٹ گڈ ٹو دا اسکن، اینڈ نمبر 2 دے آر ناٹ پرمیسیبل ان آور ریلیجن. مثال کے طور پہ پگ فیٹ بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے، وہ تو حرام ہے ہمارے لیے. اگر کوئی کہے کہ جی پگ فیٹ نہیں ہے تو میرے لیے تو نان ذبیحہ اینیمل بھی حرام ہے. تو اس لیے وہ فیٹ جو ہے اس کے لیے ہمیں ورک کرنا پڑا.
3 سال لگے مجھے صحیح انگریڈینٹس حاصل کرنے میں اور کہاں سے مل سکتے ہیں اور کتنے اوتھینٹک ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کیڑا ہوتا ہے کاکنیل کے نام سے, اس کو کرش کرتے ہیں, اس سے ریڈ اینڈ یلو کلر نکلتے ہیں جو کہ لپسٹکس میں استعمال ہوتے ہیں. بلڈ از ناٹ پرمیسیبل ان آور ریلیجن. تو اس طرح کی چیزیں جب میں نے دیکھی تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. وہ کیا چوز کرتے ہیں وہ ان کا پروگیٹو ہے. مطلب بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے بزنس کا سکسیس فیکٹر کیا ہے, کوئی 2-3 ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچی, وہ کیا ہیں؟ آپ کی تعلیم, اور میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ ان کو امپاور کرتی ہے, ان کو کانفیڈنس دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو جیسے کہتے ہیں نا با اختیار, خود مختار, با اعتماد, یہ سب چیزیں ایجوکیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ جو کچھ بھی چوز کرتے ہیں اس کو آپ 100% کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 3 یہ کہ آپ کا یہ مضبوطی ہونی چاہیے آپ کے اندر, عورت و مرد کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا کام جو ہے وہ اتنی آنیسٹی کے ساتھ ہو کہ لوگ آپ کے کام کو اپریشیٹ کریں. نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر آپ مجھے کسی بات پہ روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, یا میری کسی کوتاہی یا کمزوری کو مجھے بتاتے ہیں تو بتانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے, لیکن مجھے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو مجھے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میم, آپ نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, اس کے تحت آپ بہت سارا سوشل ورک کر رہی ہیں. خاص طور پہ آپ جو ہے خواتین کے ساتھ بہت مخلص ہیں, ان کی تعلیم پہ, تربیت پہ, ٹریننگ پہ. آپ ڈپلیکس کے ذریعے بھی ان کی ٹریننگ پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ خواتین کے ساتھ اتنی ہمدردی اور اتنا ان کا خیال رکھنا, یہ کس طرح آپ کے اندر پیدا ہوا؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ تھا, کوئی واقعہ تھا جس سے آپ اس طرف آئیں, یا آپ شروع سے بس چاہتی تھیں ان کو ڈیولپ کرنا؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب بڑے اسکیل کے اوپر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا تو شعبہ تھا خوبصورتی کا اور عورتوں کے ساتھ تھا. تو اگر مجھے کوئی آ کے یہ چیلنج کرے جس کا منہ نہیں ہے, جس کی آنکھ نہیں ہے, ناک نہیں ہے, اور اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا ہو کہ آپ مجھے میک اپ سے ٹھیک کریں, تو آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسرت مصباح فیل ہو گئی, کیونکہ اس نے کیوں یہ تکلیف نہیں محسوس کی اور کیوں نہیں اس تکلیف کے اوپر غور کیا. وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو چینج کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر سکسیزفل بزنس جو ہے نا وہ اپنے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو بھی دیکھے. ٹھیک ہے. اور اس کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانے. اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ اس سے مجھے کتنی پبلسٹی ملے گی, اس کے لوگ جو ہیں وہ میری کتنی تصویریں کھینچیں گے. نہیں, نیکی کا کام کرنے کے لیے اللہ کی جو ہے نا خوشنودی حاصل ہونی چاہیے. بالکل ایسے. تو اس طرح سے یہ میرا کام جو تھا اسمائل اگین کا شروع ہوا 2003 میں, اور 1980 میں ڈیپلیکس شروع ہوا. یعنی کہ سمجھو 20 سال کے وقت پہ. تو میں اپنے آپ کو بہت افسوس کرتی ہوں کہ میں بہت چھوٹی تھی اپنی سوچ کے حساب سے, اپنی عقل کے حساب سے. لیکن جب میں نے شروع کیا تو میں نے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی, کیونکہ اس نے جو کچھ بھی مجھے نوازا ہے میں اس قابل نہیں ہوں, نہ تھی نہ ہوں گی. اور پھر ساتھ ہی میں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اس نے موقع دیا کہ میں خدمت کروں اس کی مخلوق کی, اور پھر وہ مخلوق جو کہ ویسے بھی ہمارے ملک میں جن کے لوگ کیئر نہیں کرتے, نہیں کیئر کرتے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس وقت اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے کون کون سے میجر پروجیکٹس ہیں اور کس کس طرح سے چل رہے ہیں؟ تو ہم 100 سرجریز پورے سال میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 100 سرجریز کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 100 عورتیں ہر سال جلتی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہر آپریشن ایک عورت کا جو ہے وہ 30 35 25 آپریشنز ہوتے ہیں تو وہ نارمل لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوا. اس کے بعد پھر ہم ان کو ٹریننگ پروگرامز دیتے ہیں. اس کے اندر ان کی ٹریننگ, اب مطلب میرے پاس اس وقت 900 کے قریب بچے ہیں, کچھ مرد حضرات بھی ہیں. وہ ہر ایک تو ڈیپلیکس میں بیوٹیشین نہیں بن سکتے, تو مجھے ان کو دوسرے ہنر بھی سکھانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بہت سے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں, اور بہت سے ایسے جو خود نہیں کچھ کر پا رہی ہیں لیکن ان کے بچے ہیں, تو ہم ان کو پھر ان کے وظیفے دیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے.
ہم ان کو جو ٹریننگ دیتے ہیں اس میں وہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ کیا وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں, وہ بھی ہنر ان کو سکھاتے ہیں. یعنی وہ رکشہ بھی چلا سکتی ہیں, وہ ٹھیلا بھی اڑ سکتی ہیں, وہ بائکیاں بھی بن جاتی ہیں, جو بھی وہ کچھ سیکھ سکتی ہیں اس حساب سے. بالکل. اور ٹرین نرسز بن گئی, ایم فل کر لیا, لائک ایجوکیشن کے اوپر بھی ہم نے زور دیا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میم آپ کی فیملی نے اس ساری جرنی میں, اس ساری اسٹرگل میں, آپ نے والد صاحب کا تو ذکر کیا, یقیناً انہوں نے آپ کا ساتھ دیا, لیکن اوور آل فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا, اور بینگ اے خاتون آپ نے کیا چیلنجز دیکھے, کام بھی کیا ساتھ, ظاہرہ بچوں کو بھی دیکھا, تو کس طرح سے آپ نے یہ ٹائم مینیج کیا اور خود کو مینیج کیا؟ دیکھیے جب آپ سوچ لیتے ہیں نا تو آپ فوراً اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کا بھی سوچیں. بالکل. کہ اور آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اگر آپ کے بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کا آپ کس طرح خیال رکھیں گی, جب کہ آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی بھی. مطلب مے بی اور سنگل پیرنٹ, آپ کی کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے طریقہ کار بھی اپنانا ہوتا ہے, اس کو بھی سمجھیں. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ, جو کہ ہر بزنس کا ایک جز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اس کے علاوہ آپ کا بول چال, اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, آپ کی تربیت, جو آپ کو, آپ اور میں اپنے ماں باپ کا پرتو ہیں, ہم ان کا عکس ہیں. جو میں ہوں وہ میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں تو مجھے, جب میرے بہن بھائی مجھے کہتے ہیں کہ تم تو باجی بالکل ماں کی طرح ہو گئی ہو, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. سو لائک وائز ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت دیں. صرف لڑکیوں کو نہیں, لڑکوں کو بھی تربیت دینی چاہیے. اور اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے. آپ کے اچھے کام کو اپریشیٹ اگر نہیں کیا جا رہا تو اس کو اپریشیٹ کرانے کے لیے طریقہ کار بہتر کریے, رسپانسبلٹیز پورے کریے, پھر حقوق کی بات کریے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے اس کو سمجھو تو صحیح. اس کا فرق تو آپ دیکھو نا کہ کیا ہے عام تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں. آپ کو گناہ ثواب کا فرق پتہ چلتا ہے, اچھائی برائی کی تمیز پتہ چلتی ہے, چھوٹے بڑوں کا آپ کو فرق پتہ چلتا ہے, رشتوں کا آپ کو لحاظ آتا ہے. ماں کے رشتے کے علاوہ بھی ہزاروں رشتے ہیں جن کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل. اچھا میم, ایک جو پرابلم ہے, یہ ویسے تو آپ ایڈریس کر چکی ہیں اس کو اپنے کافی انٹرویوز میں, لیکن میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے پروڈکٹس, ہم سب میلز بھی ہیں اس میں, فیمیلز بھی ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں, لو کوالٹی کے ہیں, یا ان میں اور بہت سارے مسائل ہیں. تو جب بھی آپ کسی کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ لینے کے لیے جائیں تو اس کا بنیادی ایک کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کیا اس کو چیک کریں کہ جس کے پاس میں کوئی ٹریٹمنٹ لینے گئی ہوں یا کوئی پروڈکٹ اگر میں لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں تو اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ اور عقل اسی لیے دی ہے. صحیح. آنکھ سے پڑھیں کہ اس انگریڈینٹس یا اس جگہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اور عقل جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کتنا غلط بیانی ہو رہی ہے یا کتنا صحیح بولا جا رہا ہے, یا اس قیمت میں یہ چیز آ سکتی ہے یا نہیں, مطلب آ سکتی ہے. اور اچھی کوالٹی کے پروڈکٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ کیوں انٹرنیشنل برانڈز استعمال کرتے ہیں جب کہ آپ کے اپنے ملک میں بہت اچھے برانڈز ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کو اگر ان برانڈز میں سے کسی سے کوئی پریشانی مت استعمال کریے. اب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب تک استعمال کیا منہ ہی خراب ہو گیا, لیکن ٹھیک کرنے کے بھی طریقہ کار ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پلیز آپ, ہمارے ادارے ہیں جو کہ ان برانڈز کو جج کرتے ہیں اور ان کو کبھی بین لگا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. وائٹننگ کریمز کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ وہ مضر ہے آپ کے لیے, لیکن ایک سرٹن اپرووڈ جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بے شک آپ استعمال کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل برانڈ جب آپ اب تو خیر بہت مہنگے ہو گئے ہیں, تو آپ اپنی جیب کا خیال رکھیں کیا. اور پھر اگین وہی والی بات کہ آپ کے لیے پرائیورٹی کیا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھی صحت کے اوپر کھانا اچھا کھاؤں یا میں ایک اچھی کریم لے لوں اسی قیمت کے اوپر. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنا ڈائٹ کا خیال رکھیے, آپ اپنی نیند کا خیال رکھیے, آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیے, اور جو کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو چوز کریے,
اس کو چیک کریے اور پھر لگائیے. بالکل ٹھیک ہے. میم آخر میں کوئی پیغام ہماری یوتھ کے لیے، کیونکہ ہمارے چینل کو بہت زیادہ میل فیمیلز جو ہے نا 80% آپ سمجھے یوتھ دیکھتی ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی میسج خاص طور پہ خواتین جو کوئی اپنا کام کرنا چاہتی ہیں یا پروفیشنلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ تو میرا میسج جو ہے وہ ہمیشہ یوتھ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی تعلیم پہ تو بہت زور دیجیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہنر ضرور سیکھیں. ایون ایف یو بیکم اے ڈاکٹر دین دیر اسٹل ایسے ہنر ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں. اسٹیٹک سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. پھر خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گی اپنے آپ کو مضبوط بنائیے. آپ کی مضبوطی ہی آپ کی کامیابی کا راز ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی شہرت مل جائے اور اس کے بعد پھر آپ دھپ سے نیچے گر جائیں، وہ صحیح نہیں ہے. سو پلیز اپنے رسپانسبلٹیز اور اپنے حقوق ان دونوں میں فرق اور تمیز محسوس کریے اور اس کے بعد آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ از آلویز دیئر ٹو ڈو گڈ فار یو. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ مٹی کے تیل یا تیزاب سے جلائی جانے والی خواتین، بچیاں، عورتیں، کچھ مرد حضرات بھی، ان کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیے. دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ سپورٹ. ضروری نہیں کہ صرف پیسے دیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے آپ ان کو آ کے سکھائیے. آپ آئیں اور ہم کو وزٹ کریں. سو وزٹ مائی ویب سائٹ. آپ ان کی سٹوریز سنیے. ڈونیشنز کے لیے بینک اکاؤنٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ضرور ہیلپ کریں، بیکاز وہ ہمارے ہیں. بہت بہت شکریہ مسرت مصباح صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے خواتین کے لیے ایک تو یہ جو کام کری ہیں وہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، اور جس طرح سے یہ گائیڈنس دیتی ہیں، بتاتی ہیں اور گرومنگ پہ کام کری ہیں، وہ بھی ناقابل فراموش ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.